ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جس معاشرے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا ایک طویل جدوجہد کے بعد، اور پاکستان آئینی، قانونی، دستوری، اخلاقی اعتبار سے ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے۔ ٹھیکیداری نظام کے تحت جو مزدور طبقہ، خواتین خاص طور پر کام کر رہی ہیں انڈسٹری میں، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایک دن بیمار پڑ جائے تو تنخواہ کٹ جاتی ہے، کوئی ان کا EOBI سے کنیکشن نہیں ہے۔ ٹھیکیداروں نے ملینز کی تعداد میں جو عورتیں ہیں جو محنت مزدوری کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی نظام نہیں رکھا ہوا، اور اس پر کسی NGO کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کوئی عورت مارچ اس پر نہیں نکلتا، کوئی ان کے حقوق کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ ایجنڈا کچھ اور ہے۔ ایجنڈا یہ ہے کہ یہاں پر اباہیت کو پھیلایا جائے، فحاشی و عریانی کو عام کیا جائے، اور یہاں کے پورے خاندان کو تباہ کیا جائے۔ ہمارا خاندانی نظام جیسا تیسا بھی ہے، ضرور اس کے اندر کمزوریاں آ رہی ہیں۔ جتنی دنیا پرستی بڑھ رہی ہے، مال کی محبت بڑھ رہی ہے، اتنا ہی یہاں پر تباہی و بربادی آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ خاندانی نظام ہمارے دشمنوں کو کھلتا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے اپنے فنڈز کے ذریعے سے ایسے لوگ کھڑے کرتے ہیں جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتے لیکن ہمارے نظام کو توڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور یہ جو زینب الرٹ بل کے نام پر بات آگے بڑھی تھی، اس میں PTI، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور اس کے ساتھ MQM اور ANP، یہ وہ ساری جماعتیں ہیں جس نے بچیوں سے زیادتی کے کیس میں پھانسی کی سزا کو روکا ہوا ہے۔ یہ کیسا ظلم ہے کہ جب عوام کا مطالبہ بڑا ہے کہ ایسے سارے ظالموں کو، چوکوں اور چوراہوں کو پھانسی دی جائے، تو عمران خان صاحب نے بھی ایک نئی کہانی شروع کر دی اور ایک نیا قانون بنانے کی بات کرنا شروع کر دی تاکہ پھانسی کی سزا سے بچایا جا سکے۔ اور مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، سب حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان سب کا ایجنڈا وہ ایجنڈا ہے جو ان کے اوپر ورلڈ بینک اور IMF مسلط کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ورلڈ بینک پانی کے کام کے لیے کچھ فنڈنگ کر رہا ہے، کراچی کے پانی کے اضافے کے لیے نہیں کر رہا، صرف ڈسٹریبیوشن اور پیسے جمع کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن جو شرائط اس نے رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ 50% خواتین واٹر بورڈ میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ورلڈ بینک کو اس میں کیا تکلیف ہے کہ 25% خواتین ہیں یا 50% خواتین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایجنڈا کچھ اور رکھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ملک کا سیاسی ڈھانچہ ہے، اس پر بھی میں واضح بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب جنرل الیکشن کے اندر یہ بات طے ہے کہ خاتون بھی کھڑی ہو سکتی ہے اور مرد بھی کھڑا ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد اضافی سیٹیں 33% جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہاں دینے کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہے؟ کیا یہ ڈسکریمنیشن عورت کے ساتھ نہیں ہے؟